اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو ان نعمتوں کو شمار نہ کر سکو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے مسلمان کو جب سے پیدا فرمایا، دنیا کے آخری زندگی ختم ہونے تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا جس کے دل میں کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تر نعمتوں کا مالک ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ساری دنیا کو جو ہے نعمتوں سے بہراوا کر دے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، انہی خزانوں میں ایک خزانہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری چیزوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی بات اللہ نے کہی ہے۔ لیکن ایک ذات جس کو اللہ نے حبیب کہا، ایک ذات جس کو اللہ نے جو ہے اپنا رسول کہا، اپنا تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی کس کو عطا کیے؟ امت محمدیہ کو وہ نبی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، بھئی اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، اللہ نے آدم کو جو ہے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، یعنی نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں، نبیوں کے مقام یاد کر رہے ہیں۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ حضور نے سب کے کلام سنے اور آ کر کہنے لگے کہ آدم جو ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس پر جو ہے کوئی شک نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس پر بھی کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، اس پر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا اپنا نبی کا بھی تو مقام دیکھو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور حبیب جو ہے انسان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ذات کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو حبیب بنایا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر آپ نے اپنا مقام بیان کیا، انا لواء الحمد یوم القیامہ۔ صحابہ سنو، میں اس پر فخریہ نہیں بول رہا، میں تحدیث بھی نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، میں فخر نہیں کر رہا، تکبر نہیں کر رہا، لیکن سنو اپنے نبی کا مقام۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک عزتوں کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، تحتہ آدم، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے مسلمان، تمام نبی اس جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے، میں سب سے آگے ہوں گا اور سارے نبی میرے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جاؤں گا جنت کی طرف، جنت کا جو ہے گیٹ میں خود کھولوں گا، مجھ سے پہلے کسی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعارف ہے، جس کے بارے میں قرآن کہیں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ بہت سارے ترجمے علماء نے اس سے کس کے کیے ہیں، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے نبی ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے بہتر ہے پہلی والی زندگی سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہیں پر قرآن کہتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر مدینہ کی جہاں پر آپ موجود ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ہم قسم کھاتے ہیں آدم کی، اس کی ساری اولاد کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے جگہ جگہ بہت سارے ٹائٹل بیان فرمائے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اسی پر مختصر سی وضاحت آپ سنیں۔ آج امت محمدیہ حضور کے مقام میں لڑ رہی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات بیان فرمائے ہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ حضور کا ہم مقام طے کریں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم بتائیں کہ حضور کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن و حدیث میں بے شمار واقعات اور بے شمار جو ہے الفاظ اللہ نے خود بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے یہ مقامات ہیں۔ اب امت لڑتی ہے، کوئی بشر پہ لڑ لگا ہے، کوئی نور پر لڑ لگا ہے، کوئی نوری کہتا ہے، کوئی بشر کہتا ہے۔ میرے دوستو ایک واقعہ بتاؤں گا، بس اتنی بات سمجھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل کون ہے؟ تمام نوریوں کے سردار ہیں، فرشتے سارے کے سارے نور کے بنے ہوئے ہیں، سب کے سب نور کے بنے ہوئے ہیں فرشتے۔ جب حضور کو اٹھانے آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو اللہ سے پوچھتے ہیں معراج کی رات میں اللہ کیسے بیدار کروں، کیسے بیدار کروں؟ دستک دے دوں کہ نہیں میرے نبی کی نیند خراب ہوگی، گیٹ بتا دوں میرے نبی کو تکلیف ہوگی، سلام کر دوں؟ نہیں، اے اللہ تو خود بتا، میں نے بھیجا، جبرائیل کس نے بھیجا ہے؟ اللہ آپ نے بھیجا ہے۔ تو طریقہ بھی میں ہی بتاؤں گا کہ میرے نبی کے تلووں کو تو چوم لے، اپنے کافوری لب لگا دے، میرے نبی کے تلووں پر میرا نبی بیدار ہو جائے گا۔ یہاں سے فیصلہ کریں۔ تمام نوریوں کا سردار فرشتہ حضور کے قدموں میں آ چکا ہے، اور مسلمان لڑ رہا ہے نوری ہے بشری ہے، نوری ہے بشری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس واقعے سے سمجھ لیں۔ جبرائیل کہاں پہنچ چکے ہیں؟ قدموں میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ تمام فرشتے کائے سے بنے ہوئے ہیں؟ نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا سردار کہاں ہے؟ قدموں میں پہنچ چکا ہے۔ یہاں سے سمجھ لیجئے آپ کہ یہ جو لڑائیاں مسلمان بیہودہ بن کی لڑ لگے ہیں اور بلا وجہ امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جبرائیل آ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مقام کی برابر کسی کا مقام نہیں ہے۔ بلا وجہ مسلمان نوری بشری اسی میں لڑے مرے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار قدموں میں آ کر اپنے لب کافوری کو آپ کے تلووں سے ٹچ کر کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کا مقام، اللہ کے مقام کے بعد کس کا مقام ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ختم بات۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو لڑ لڑ کر، اس سے آگے کچھ نہیں بولنا، کچھ گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے نبی کے مقام کو سمجھا دے اور اپنے نبی کی عزتوں کو سمجھا دے کہ یہ نوری اور بشری جھگڑے کو ختم کر کے صرف اتنی بات سمجھ لیں، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو یہ لڑائیاں جو ختم ہو رہی ہیں، امت کی مساجدیں بڑھ گئی، امت کے اختلافات نے امت کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ مساجدیں بڑھ گئی، مسلک اپنے مسلک کو اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے دلوں کو جو ہے اللہ کے نبی کے دل کی طرح کشادہ رکھیں کہ آپ نے ظالموں کو بھی اپنے قریب بٹھا کر جو ہے کھلایا اور پلایا ہے اور پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب امت میں جوڑ چاہتے ہیں، توڑ نہیں چاہتے۔